بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 13 اپریل 2021 بروز منگل یکم رمضان بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے حالات، بدلتے قانون سے پریشان ہیں اور تازہ ترین خبروں پر بر وقت نظر رکھنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے نشان کو دبائیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹ پہنچ سکیں۔ آج کی نیوز بلیٹن میں بہت ہی اہم خبریں شامل ہوں گی۔ بات ہوگی ویکسین کی، بات ہوگی عمرہ کی، بات ہوگی سعودی عرب کے ٹکٹ کی، بات ہوگی فلائٹس کی، آپ کے سوالات، جوابات اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ہی اہم خبریں شامل ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ کوشش ہے آئندہ تعلیمی سال اسکول اور کالج کھل جائیں۔ سعودی عرب میں وزارت تعلیم کے ترجمان طارق الحمری نے کہا ہے کہ وزارت کی بھرپور کوشش ہے کہ آئندہ تعلیمی سال کے موقع پر اسکول اور کالج کھل جائیں اور طلباء تعلیمی اداروں میں آئیں۔ انہوں نے کہا اس پروگرام میں تبدیلی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب کرونا وبا سے متعلق کوئی غیر معمولی صورتحال پیدا نہ ہو جائے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت کے ترجمان نے کہا کہ وزیر تعلیم نے تمام اساتذہ اور منتظمین کے لیے کرونا ویکسین اسکیم تیار کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ وزیر تعلیم نے ہدایت کی ہے کہ نیا تعلیمی سال شروع ہونے سے پہلے وزارت کا سارا عملہ وائرس سے محفوظ ہو جائے اور سب کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کر لیں۔ وزارت تعلیم کے ترجمان نے مزید کہا کہ اصولی فیصلہ یہی ہے کہ یونیورسٹیوں کے تمام امتحانات آن لائن ہوں گے۔ اس کا امکان اپنی جگہ پر ہے کہ یونیورسٹیاں طلباء اور طالبات کو امتحان کے لیے کالجوں اور فیکلٹیوں میں طلب کریں۔ عمرہ پرمٹ کے فرضی اداروں سے ہوشیار رہیں۔ وزارت حج اور عمرہ کا کہنا ہے کہ عمرہ پرمٹ کا حصول انتہائی آسان بنا دیا گیا ہے۔ پرمٹ نکلوانے کا دعویٰ کرنے والوں سے ہوشیار رہیں۔ پرمٹ کے اجراء کا دعویٰ کرنے والے فرضی اداروں کو ذاتی اہم معلومات فراہم نہ کریں۔ وزارت حج اور عمرہ نے ٹوئٹر پر عمرہ پرمٹ کے حوالے سے لوگوں کو وارننگ دیتے ہوئے ہوشیار رہنے کی ہدایت کی ہے تاکہ وہ کسی قسم کی جعل سازی کا شکار نہ بنے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت حج اور عمرہ کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ عمرہ اور حرم شریف میں نمازوں کی ادائیگی کے لیے پرمٹ اعتمرنا اور توکلنا اپلیکیشن سے حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کے مرحلے انتہائی آسان ہیں۔ پرمٹ کے حصول کے لیے مذکورہ اپلیکیشن کے ذریعے دن اور وقت کا تعین کرنے کے بعد بآسانی QR کوڈ حاصل کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے آپ کو کسی کی بیرونی مداخلت درکار نہیں ہوتی۔ خیال رہے سوشل میڈیا پر بعض افراد کی جانب سے پیسے لے کر عمرہ پرمٹ دلوانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ پرمٹ دلوانے کے دعوے دار فی آدمی 20 سے 50 ریال لے کر پرمٹ جاری کرانے کا کہتے ہیں۔ وزارت حج کی جانب سے عمرہ پرمٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی، البتہ بس سروس حاصل کرنے والوں کو صرف بس کی فیس ادا کرنا ہوتی ہے جو انہیں بس سٹینڈ سے حرم شریف لاتی ہے اور واپس لے کے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پرمٹ کی کوئی فیس نہیں ہوتی۔ کرونا وبا کے دوران کاروباری افراد کی سپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سعودی وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد الکسبی نے کہا کہ کاروباری افراد معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور حکومت کرونا وبا کی عالمی وبا کے دوران درپیش رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم چھوٹے اور درمیانے درجے کے تجارتی اداروں کی جنرل اتھارٹی، جسے تاثیر بھی کہا جاتا ہے، اس سے مل کر ان شعبوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مسجد الحرام میں ایک دن کی تمام نمازوں کے لیے اجازت نامے۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کے رابطہ مرکز نے کہا ہے کہ مسجد الحرام میں ایک دن کی تمام نمازیں ادا کرنے کے لیے اجازت نامہ جاری کرا جا سکتا ہے، البتہ ایک ہی وقت میں ایک دن سے زیادہ نمازوں کی بکنگ نہیں ہو سکتی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت حج اور عمرہ سے دریافت کیا گیا تھا کہ کوئی شخص رمضان کے دوران مسجد الحرام میں دن بھر کی تمام نمازیں ادا کرنے کا اجازت نامہ جاری کرا سکتا ہے اور کیا آخری عشرے کی ساری نمازیں مسجد الحرام میں ادا کی جا سکتی ہیں۔ وزارت حج اور عمرہ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ کسی بھی دن کی ساری نمازیں مسجد الحرام میں ادا کرنے کے لیے اجازت نامہ حاصل کیا جا سکتا ہے، البتہ ایک ہی وقت میں ایک دن سے زیادہ کی نمازوں کے لیے بکنگ نہیں کرائی جا سکتی۔ ایک دن کی بکنگ ختم ہونے پر دوسرے دن کے لیے اجازت نامے کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ تمام مساجد میں نماز عشاء اور تراویح کا دورانیہ 30 منٹ مقرر کر دیا گیا۔ سعودی عرب میں وزیر اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی عبداللطیف آل شیخ نے رمضان کے دوران تراویح اور تہجد سے متعلق نئی ہدایات جاری کی ہیں۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزیر اسلامی امور نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب میں تمام مساجد میں تراویح ہوگی۔ عشاء کی نماز اور تراویح کا کل دورانیہ 30 منٹ کا ہوگا۔ وزارت اسلامی امور نے کہا کہ تراویح اور تہجد کا فیصلہ وزیر صحت کی رپورٹ پر کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر کا جائزہ لینے والی کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ سعودی عرب کی تمام مساجد میں عشاء سمیت تراویح کا دورانیہ 30 منٹ سے زیادہ کا نہ ہو۔
ویکسین کی پہلی خوراک لینے والا وائرس سے کب تک محفوظ ہوگا؟ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدلانی نے کرونا ویکسین سے متعلق اہم سوالات کے جواب دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا کی جو ڈوز ہے، سیکنڈ ڈوز ہے، اس کو ملتوی کرنے کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلی خوراک بڑے پیمانے پر دی جائے اور دوسری خوراک کی تاریخیں فی الوقت ملتوی کر دی جائے، کیونکہ ویکسین کی درآمد سے متعلق پوری دنیا مشکل میں ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ معاشرے کے تمام افراد یا کم از کم ان لوگوں کو جنہیں وائرس لگنے کا زیادہ خطرہ ہے، انہیں پہلی خوراک دے کر ممکنہ حد تک محفوظ کر لیا جائے۔ سعودی عربین ایئر لائن کے ٹکٹ اجراء سے 1 سال تک مؤثر ہوں گے۔ سعودی عربین نے کہا ہے کہ ایئر لائن کے ٹکٹس اجراء سے 1 سال تک مؤثر رہیں گے۔ آج ویب سائٹ کے مطابق ایک مسافر نے سوال کیا تھا کہ وہ کویت سے جدہ کی پرواز پر بکنگ کرائے ہوئے ہیں، سعودی حکومت نے پروازوں پر پابندی لگائی ہے، اسے نئی صورتحال کے باعث ٹکٹ کے پیسے واپس ملیں گے یا نہیں؟ سعودی عربین ایئر لائن نے ٹویٹر کے اپنے سرکاری اکاؤنٹ پر اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹکٹ اجراء کی تاریخ سے 1 سال تک کے لیے مؤثر ہوگا اور اس کے علاوہ نئی ریزرویشن بھی کرائی جا سکتی ہے۔ بڑھیں گے مزید خبروں کی طرف بات کرتے ہیں۔ کچھ سعودی عرب کے بدلتے حالات، کفیل نے اقامہ نہیں بنوایا، کیا فائنل ایگزٹ لگ سکتا ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں اور انٹرنیشنل فلائٹ کی بحالی بھی جو ہے وہ جزوی طور پر جو ہے وہ جاری ہے۔ ابھی تک جو ہے 20 ملکوں کی جو فلائٹس ہیں اس کے حوالے سے ابھی تک کوئی بھی سرکاری سطح پر اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ سامعین نے اقامے اور خروج رہائی کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ رئیس یونس نے سوال کیا ہے کہ میرے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت 3 دن پہلے ختم ہو گئی ہے، اب واپسی کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے تاحال بین الاقوامی پروازوں پر پابندی برقرار ہے۔ اس حوالے سے جب تک حکام کی جانب سے پروازیں بحال کرنے کے احکامات جاری نہیں ہوتے، واپسی کے بارے میں حتمی تاریخ کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم یہ بات یقینی ہے کہ سعودی حکام کی جانب سے انسانی پہلوؤں کو ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے احکامات جاری کیے جاتے ہیں۔ موجودہ کرونا وائرس کے حوالے سے لوگوں کی حفاظت کی خاطر ہی پروازوں پر پابندی عائد کی گئی ہے تاکہ لوگوں کو اس وبائی مرض سے محفوظ رکھا جا سکے۔ جو ہی پروازوں کی بحالی کے احکامات جاری ہوں گے، حکام کی جانب سے ان غیر ملکیوں کے لیے جو ہے خصوصی مراعات کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، جو کہ پروازوں کی بندش کی وجہ سے سعودی عرب نہیں آ سکے۔ خصوصی رعایت کے حوالے سے پہلے جب لاسٹ ٹائم پابندی لگی تھی تو 2 مرتبہ احکامات صادر ہو چکے تھے۔ فی الوقت سعودی عرب کی حکومت نے آپ کے کفیلوں کو اور آپ کی کمپنیوں کو آفشور اکاؤنٹ پر سہولت فراہم کر رکھی ہے کہ وہ لوگ اپنے آپ کے اقامہ میں اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر سکتے ہیں۔ عمران شفیع نے پوچھا ہے کہ مجھے سعودی عرب آئے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں، اب تیسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ سوال یہ ہے کفیل نے میرا ابھی تک اقامہ ہی نہیں بنوایا، کیا میرا خروج رہائی لگ سکتا ہے؟ محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق جو بھی غیر ملکی نئے ویزے پر سعودی عرب آتا ہے اسے 90 دن یعنی 3 ماہ کی تجرباتی مدت دی جاتی ہے۔ تجرباتی مدت کا مقصد فریقین یعنی کہ آجر اور اجیر ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ اگر فریقین میں سے کسی ایک کا اتفاق نہیں ہوتا تو اپنا معاہدہ منسوخ کرتے ہوئے غیر ملکی کو اس کے ملک واپس روانہ کیا جا سکتا ہے۔ مقررہ 3 ماہ کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ ذمہ داری کفیل کی ہے کہ وہ کارکن کا اقامہ بنوائے۔ 90 دن گزرنے کے بعد اقامہ نہ بنوانے کی صورت میں قصوروار کفیل ہوگا، کیونکہ قانونی طور پر یہ اس کی ہی ذمہ داری ہے۔ مقررہ تجرباتی مدت ختم ہونے کے بعد اقامہ نہ بنوانے پر جوازات کی جانب سے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے جو 500 ریال ہے۔ قانون کے مطابق کفیل اس کا ذمہ دار ہے۔ اگر آپ جدہ میں مقیم ہیں تو کونسلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے، اگر ریاض میں رہتے ہیں تو سفارت خانے سے رجوع کر کے انہیں درخواست دے سکتے ہیں جس میں مکمل تفصیلات بیان کریں تاکہ وہ آپ کی قانونی مدد کر سکیں۔ نوید خان پوچھتے ہیں میں 3 سال پہلے چھٹی پر آیا تھا مگر واپس سعودی عرب نہیں کیا اب میں دوسرے ویزے پر جا سکتا ہوں؟ امیگریشن کے قانون کی روح سے جو بھی غیر ملکی خروج ہوتا ہے یعنی ایگزٹ ری انٹری پر اپنے ملک جاتا ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ مقررہ مدت گزرنے کے بعد سعودی عرب واپس آئے۔ واپس نہ آنے کی صورت میں وہ قانون شکنی کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس بارے میں جو خروج عہدہ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوتے ہیں ان پر 3 سال کی پابندی لگائی جاتی تھی۔ اس مدت میں وہ کسی بھی سعودی عرب جو ہے نہیں آ سکتے تھے۔ 14 مارچ 2021 کے بعد سعودی عرب میں نیا قانون نافذ ہو چکا ہے۔ نئے قانون کے مطابق جو بھی چھٹی پر سعودی عرب سے باہر جائے گا اور اگر واپس نہیں آتا تو وہ ہمیشہ کے لیے سعودی عرب میں ورک ویزا کے لیے بلیک لسٹ ہو جائے گا۔ اور آپ کو جو ہے چونکہ مقررہ مدت ہو چکی ہے اس لیے آپ کسی دوسرے ویزے پر کیونکہ آپ پرانے قانون کے تحت گئے ہیں تو آپ آ سکتے ہیں۔ البتہ اگر آپ کے خلاف کوئی مقدمہ وغیرہ درج نہیں تو آنے میں کوئی مشکل نہیں، تاہم یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔
لے کے چلیں گے آپ کو کچھ اسپیشل فلائٹس کی خبروں کی طرف، آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے علاوہ انڈیا کی کچھ فلائٹس کی بات کرتے ہیں۔ انڈیا کی فلائٹس کی بحالی کے بارے میں ہردیپ سنگھ پوری کا ایک پھر سے بیان آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دوبارہ سے جو ہے وہ کوششیں کی جا رہی ہیں ایئر ببلز کے بارے میں، اور متعلقہ جو محکمے ہیں وہ بھی اس بارے میں کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ جیسے ہی فلائٹس کی بحالی کے بارے میں کوئی اہم خبر آئے گی وہ عوام کو آگاہ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم اپنی اس چیز پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لے کے چلتے ہیں کچھ آپ کو اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ وندے بھارت مشن کے تحت آج جدہ سے دلی گو ایئر کی فلائٹ جائے گی G86008، اور دمام سے دلی انڈیگو کی فلائٹ جائے گی 6E9312۔ G86011 ریاض سے حیدرآباد گو ایئر کی فلائٹ جائے گی G86029۔ دمام سے لکھنؤ گو ایئر AI1922 ریاض سے ممبئی کے لیے فلائٹ جائے گی ایئر انڈیا کی۔ پاکستان کی فلائٹس کی بات کرتے ہیں، 3 فلائٹ اسلام آباد کے لیے جائیں گی، ایک جدہ، ایک ریاض، ایک دمام سے۔ کراچی کے لیے 2 فلائٹ ہیں، دونوں جدہ سے جائیں گی، اور اس کے علاوہ لاہور کے لیے بھی 2 فلائٹ ہیں، ایک ریاض، ایک دمام سے۔ ملتان کے لیے 2 فلائٹ جدہ سے جائیں گی، اور پشاور کے لیے 2 فلائٹ ریاض سے جائیں گی۔ کمپلیٹ اسکیجول آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ میں آپ کو لے کے چلوں گا مزید خبروں کی طرف۔ کچھ بتاتے ہیں آپ کو بیوٹی پارلرز میں خلاف ورزیوں پر خواتین انسپیکٹرز کی زبردست کارروائیاں۔ طائف بلدیہ کی خواتین انسپیکٹر ٹیموں نے بیوٹی سالونز کے دورے ہیں اس کے دوران جو ایکسپائرڈ آئٹمز ہیں اور کئی اس کے علاوہ کوئی دوسرا سامان بھی ایکسپائرڈ تھا وہ بھی ضبط کر لیا۔ ویب نیوز خبر کے مطابق طائف ریجن میں بلدیہ کی خواتین تفتیشی ٹیموں نے کئی بیوٹی سالونز کا دورہ کیا، جن میں سے بعض سالونز میں غیر معیاری اور ایکسپائرڈ آئٹمز بھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ غیر معیاری اور زائد المیعاد اشیاء کا استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہیں ضبط کر کے تلف کر دیا گیا۔ سعودی لیڈی ڈاکٹر کرونا کے باعث چل بسی۔ سعودی ڈاکٹر خاتون دلال المنترفی کرونا وائرس کے متاثرین کا علاج کرتے ہوئے وائرس کا شکار ہو کر چل بسی۔ انتہائی نگہداشت کے شعبے میں معالج کے فرائض انجام دے رہی تھی۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی ہیلتھ بورڈ نے دلال المنترفی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ المنترفی فضل عطا کرتے ہوئے جان کی بازی ہار کی ہیں۔ کرونا کے کچھ بڑھتے ہوئے کیسز کی بات کرتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کرونا کے 842 نئے مریض، 11 اموات۔ سعودی عرب میں پیر کو کرونا کے نئے کیسز جو ہیں وہ 800 سے زیادہ سامنے آئے ہیں، اور ایکٹیو کیسز جو ہیں 8000 سے بڑھ گئے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب کے جو نئے کیسز تھے وہ 100 سے بھی کم آ رہے تھے۔ 7 ماہ بعد اب نئے کیسز دوبارہ بڑھ رہے ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 842 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 706 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے مزید 11 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6765 ہو گئی ہے۔ پاکستان پیسے جو بھیجے گئے اس کے میں ریکارڈ اضافہ، سعودی عرب پہلے نمبر پر رہا۔ رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجے جانے والے پیسے 21 ارب سے تجاوز کر کے، جو کہ گزشتہ مالی سال کے اسی دورانیے میں 43% زیادہ ہیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے سب سے زیادہ 5 ارب 70 کروڑ ڈالر کے پیسے بھیجے ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔